سوال نمبر 23، یہ بھی مولانا گنگوہی پر ہے کہ کیا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں نہ، حاشا وکلا، جو اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کا قائل ہو ہم اس کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہنا ہے، اللہ کے وعدے پورے ہونے ہیں، وعیدیں مکمل ہونی ہے۔ مولانا گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے جس پر علماء مکہ علماء مدینہ کے دستخط موجود ہیں، اور یہ فتوے کی تحریر یہاں پر لکھ دی ہے، اس لیے ہم قطعاً اس بات کے قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے دیکھیں 24واں سوال، هل تعتقدون امکان وقوع الکذب فی کلام من کلام المولا عز وجل سبحانہ ام کیف الامر؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ پہلے سوال کیا تھا؟ کیا تم نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں وقوع کذب؟ اب کیا لکھا ہے؟ امکان کذب، کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں ہم وقوع کذب کے قائل نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے امکان کذب، ہمارے یہاں کذب کا وہمہ بھی نہیں، کذب کا شبہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام یقیناً اور لا ریب سچا ہے، جو فرمایا اس نے ہو کر رہنا ہے، اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ جھوٹا مانتے ہیں نہ ہی اس کے اندر جھوٹ بولنے کا وہم مانتے ہیں۔ اگلی ذرا عبارت سمجھیں، یہ تھوڑی اس سے بھی اہم ہے۔ السؤال الخامس والعشرون، هل نسبتم في تعلیفکم الى بعض الاشاعرہ القول بامکان الکذب وعلی تقدیرها فما المراد بذلک؟ کیا تم میں سے کسی نے لکھا ہے کہ اشاعرہ امکان کذب کے قائل تھے؟ اگر تم نے امکان کذب لکھا ہے تو اس کی تمہارے یہاں مراد کیا ہے؟ یہ سوال لمبا ہے، منطقی بحث اس کے اندر موجود ہے، میں خلاصہ اس کا پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ عنوان اور تھا اور اہل بدعت نے عنوان بدل دیا ہے۔ کبھی بات اور ہوتی ہے، عنوان بدلا جاتا ہے۔ میں پہلے اس پر 2 مثالیں دیتا ہوں، پھر یہ جواب آپ کو سمجھ آئے گا۔ نمبر 1 مثال سمجھو، جب یہ پاکستان بن رہا تھا، بنگلہ دیش بن رہا تھا، اب پاکستان اور بنگلہ دیش کو چھوڑیں، عنوان یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ تقسیم ہند ہونا چاہیے کہ نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مدنی، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، یہ حضرات کہتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی بہت سارے کہتے تقسیم ہندوستان کو ہونا چاہیے۔ اب عنوان یہ نہیں تھا کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں، عنوان یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں۔ آپ جو اکابر کو بدنام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا مدنی قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ مولانا مدنی قیام پاکستان کے خلاف نہیں تھے، مولانا مدنی تقسیم ہند کے خلاف تھے۔ تقسیم ہند اور چیز ہے اور قیام پاکستان اور چیز ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ تقسیم ہند ہوگا تو یہ نقصان ہے، تقسیم ہند نہیں ہوگا تو یہ فوائد ہے۔ میں اب اس رائے پر پوری بات نہیں کرتا، ان کی رائے کا خلاصہ یہ تھا کہ داخلہ، خارجہ، دفاع یہ ہونا چاہیے مرکز کے پاس، اور باقی اختیارات صوبوں کو دینے چاہیے۔ جس علاقے میں ہندو زیادہ ہے پبلک لا ان کا ہو، اقلیت کے حقوق مسلمانوں کو دے دو۔ جس صوبے کے اندر مسلمان زیادہ ہیں پبلک لا ان کا ہو، ہندو کو اقلیت دے دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، اور پوری دنیا میں اگر یہ کوئی قدم اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکیں گے، اور جس صوبے کے اندر مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کا پبلک لا ہوگا، شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ جہاں کم ہوں گے اقلیت کے حقوق مل جائیں گے، وہاں بھی آزادی کے ساتھ مذہب پر عمل ہوگا۔ اب یہ رائے کو ایسے نہیں تھی کہ جو بڑی کمزور تھی، اور تقسیم ہند کا یہ نقصان ہوگا، ان کے اپنے اندازے تھے۔ تو اصل عنوان قیام پاکستان نہیں تھا، اصل عنوان، لیکن بدنام کرنے کے لیے عنوان بدلا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھو درسگاہ میں کچھ بچے پڑھ رہے ہیں اور باہر ایک کا والد آتا ہے ملنے کے لیے۔ اب دوسرا بچہ ایک کو کہتا ہے بھی تمہارے والد صاحب باہر آئے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بچہ یہی بات کہنے کی بجائے عنوان بدل کر کہہ دے کہ باہر وہ آیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے، باہر وہ آیا ہے جو تیری ماں کے ساتھ رات کو سوتا ہے، یہ تو اٹھ کے اس کو گولی مار دے گا۔ اب مجھے بتاؤ بات غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ عنوان غلط ہے نا۔ بس اوقات عنوان غلط ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لڑکا تھا تو وہ پڑھنے کے لیے لاہور چلا گیا،
تھا پنجاب کے دیہات کا اور پڑھنے کے لیے لاہور چلا گیا۔ کچھ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد باپ کا جی چاہ کے جا کر ملوں، اس کا باپ اس کو ملنے کے لیے گیا۔ اب باپ نے دھوتی باندھی ہے، سادہ آدمی ہے، تو ہاسٹل میں ایک لڑکے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتا ہے میرے ابو کا یار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے ابو کا یار ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے نہیں، یہ بھول گیا میں اس کے ابو کا نہیں، اس کی ماں کا یار ہوں۔ یہ بچہ بیچارہ بھول گیا ہے میں اس کے باپ کا نہیں، اس کی ماں کا یار ہوں۔ تو اب اس کو یہی جواب دینا چاہیے تاکہ اس کی ٹھکائی ہو۔ تو اصل دیکھیں عنوان کیا ہوتا ہے؟ عنوان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر جہنم میں جائے گا، کیا اللہ کافر کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ اس کا معنی ہے عموم قدرت باری تعالیٰ، لیکن اللہ بھیجیں گے نہیں، اس کا معنی ہے تنزیہ باری تعالیٰ۔ اب اہل بدعت نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافر کو جنت میں بھیج سکتا ہے، اس کا معنی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر پہلی بات غلط ہوئی نا؟ دیکھو یہ کہتے ہیں جھوٹ بول سکتا ہے، تو عنوان امکان کذب تھا یا عموم قدرت تھا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اہل بدعت نے الزامات لگانے کے لیے، یہ صرف بدنامی پھیلانے کے لیے ایسا طرز اختیار کیا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ امکان کذب کا نہیں ہے، ہمارے یہاں مسئلہ عموم قدرت باری کا ہے، تو ہمارا موقف ہے عموم قدرت باری تعالیٰ کا۔ یہ بات الگ ہے کہ جو اللہ فرمائیں اس کے خلاف کرنے پر قادر شرعاً ہیں یا عقلاً ہیں۔ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے موقع میں تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں شرعاً عقلاً ہے، وہ کہتے ہیں عقلاً ہے۔ یہ فرق صرف اتنا ہے، خلاف کرنے پر قادر ہے یا نہیں، اسے امکان کذب کہیں گے یا عموم قدرت کہیں گے؟ تو کہتے ہیں جی عنوان عموم قدرت تھا، ان نے اس کا نام امکان کذب رکھ دیا ہے، لیکن ہم جس طرح عموم قدرت باری تعالیٰ کے قائل ہیں، اسی طرح ہم ساتھ ساتھ تنزیہ باری تعالیٰ کے قائل بھی ہیں۔ اور یہ بات سمجھیں، یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، اللہ اپنے خلاف کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے؟ ایک ہوتا ہے واجب اور ایک ہوتا ہے محال۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو، اور محال کہتے ہیں جس کا نہ ہونا ضروری ہو۔ کبھی محال عقلی ہوگا، کبھی محال شرعی ہوگا، کبھی محال عادی ہوگا، لیکن محال کا معنی تو یہی ہے نا کہ اس کا نہ ہونا ضروری ہو۔ تو جس کا ہونا ضروری ہے واجب، اور جس کا نہ ہونا ضروری ہے وہ محال۔ توجہ رکھنا، یہ جس کا ہونا ضروری ہے واجب، یہ واجب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور جس کا نہ ہونا ضروری ہے یہ محال کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب اگر آپ یہ کہو کہ واجب کو جس کا ہونا ضروری تھا، کیا ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو نہ ہو؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ نے اس کو واجب بنایا ہی نہیں۔ بھئی جو محال ہے اللہ نے بنایا کہ کبھی نہ ہو، اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اس کا معنی کہ اللہ نے محال بنایا ہی نہیں۔ واجب تبھی رہے گا کہ جب وہ ہو، محال تبھی رہے گا جب کہ وہ نہ ہو۔ اس کو سمجھانے کے علم الکلام میں کہتے ہیں قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر قدرت کا تعلق واجبات سے مانو گے وہ واجبات رہے گا ہی نہیں، قدرت کا تعلق محال سے مانو گے وہ محال رہے گا نہیں، بلکہ ساری چیزیں ممکن بن جائیں گی۔ جبکہ دنیا میں 3 چیزیں ہیں، بعض ممکنات ہیں، بعض واجبات ہیں اور بعض محالات ہیں۔ اس لیے اس بحث کو چھیڑنا ہی فضول ہے۔ تو ہمارے حضرات نے فرمایا ہم عموم قدرت کے بھی قائل ہیں اور ساتھ ساتھ تنزیہ باری کی بھی قائل ہیں، ایسا ہوگا نہیں۔